ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ کا نالج بھی ہے، ہاں جی، تو آپ جو کوئی بیماری بتاتے ہیں اس سے بچاؤ کے طریقے بھی بتاتے ہیں، آپ خبردار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں مت استعمال کرو ورنہ یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک خوشخبری والی بات میں نے بتانی تھی۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ جو میرا مکان ہے نا جی، وہ ہے کارنر کا پلاٹ، کہاں پہ؟ گاؤں میں؟ گاؤں میں جی۔ اچھا تو میرے پاس ہے پونا مرلہ زمین، اچھا۔ ہاں جی، تو ادھر میں نے 2 کمرے تو اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، ایک بار بیٹھک بنائی ہوئی ہے، وہ کرائے پہ چڑھ گئی۔ واہ، وہ کوئی ماجا ٹھوٹ صاحب آئے ہیں وہاں پر، اچھا، ماجا ٹھوٹ۔ ہاں جی ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں میں شاعر بھی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، اچھا میں حکیم بھی ہوں۔ اچھا، وہ صرف میز کرسی بچھا کے بیٹھ گئے ہیں اس میں۔ تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کوئی دوائیاں شوائیاں تو یہاں پر رکھی نہیں ہوئی؟ وہ کہیں کہ دوائیاں جو ہیں نا وہ میں چھپا کے رکھتا ہوں۔ چھپا کے رکھتے ہیں؟ ہاں جی، تو مجھے اس سے شک ہوا اچھا، کہ یہ جو چھپا کے رکھتے ہیں نا تو کہیں یہ کوئی ایسی ویسی دوائیاں تو نہیں بیچ رہے یہاں؟ وہ آپ جو سمجھتے ہیں نا ایسی اچھا میں ویسی، سمجھ گیا، ہاں اس جی، دواجی صحت کے حوالے سے جو ہوتی ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو خیر ایسے نہیں بول سکتا، تو آپ کا چونکہ شعبہ ہے تو آپ پورا بڑا کھول کے تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ امام دین، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جو آپ نے آج بات کہی ہے نا، جی، کہ گاؤں کے اندر وہ چوری چھپے اس طرح دوائیں بیچتے ہیں، یہ انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ نہیں تو جب یہ جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے تو پھر یہ دوائیاں بنتی کیوں ہیں؟ دوائیں بنتی یوں ہیں کہ سائنٹیفک طریقے سے بنائی جاتی ہیں، اچھا، وہ سائنسدان بناتے ہیں؟ بالکل ان پر ریسرچ کی جاتی ہے اور پھر ٹرائلز کیے جاتے ہیں۔ یہ جتنی بھی دوائیں ہوتی ہیں نا امام دین، اب جیسے شوگر کے مریض ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، اچھا، جو دل کے مریض ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں پرانی کہ جن کے اندر ہماری خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اچھا، یا ہمارے دفاعی نظام میں کمزوری ہو جاتی ہے، یا اچھا، ہماری جسمانی صحت کمزور ہو جاتی ہے، یا ہم پر شدید ذہنی دباؤ آ جاتا ہے، ہاں، تو اس کی وجہ سے جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی، تو مرد جو ہوتا ہے اس کی ازدواجی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ امام دین، ہم ان کا پورا معائنہ کرنے کے بعد ان کو دوائیں دیتے ہیں۔ اچھا، معائنہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ جسمانی معائنہ کہ نبض کی رفتار کتنی ہے، اچھا، بلڈ پریشر کتنا ہے، اچھا، آکسیجن کی مقدار کتنی ہے خون میں، سانس کی رفتار کتنی ہے، خون میں شوگر لیول کتنا ہے، جسمانی صحت کیسی ہے، گردے کیسے کام کرتے باقاعدہ ہیں، آپ پولیس والوں کی طرح تفتیش کر کے تو دوائی سجیسٹ کرتے ہیں۔ پورا معائنہ کیا جاتا ہے، جگر کیسے کام کرتا ہے، پٹھے کیسے ہیں، چکنائیاں کیسی ہیں، ہارمونز کیسے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دوائی تجویز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اس طرح کبھی بھی دوائی نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ دوائیں جو اس دواجی صحت کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ جان لیوا ہوتی ہیں اگر ان کو پراپر کسی ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال نہ کروایا جائے۔ اچھا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا امام دین، جو دل کے مریض ہوتے ہیں نا، ہاں جی، جب ان کو پرابلم ہوتا ہے، ہاں جی، کسی کے پاس چلے گئے اچھا، کہ مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے، مجھ میں طاقت کی کمی ہے، اب جس طرح آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ماجا دوائی، ٹھوٹ وہ جو آیا ہے کہ یہ وہ، دوائی استعمال کر لو۔ ہاں جی، اب اگر وہ دوائی استعمال کر لی ہاں جی، اور خدا نہ خواستہ اس دواجی تعلقات کے دوران اگر چھاتی میں شدید درد ہو گیا اچھا، اور پھر زبان کے نیچے رکھنے والی گولی استعمال کر لی، اچھا، تو اس کی تو وہ وجہ سے بجائے فائدہ کرنے کے نقصان ہو جانا ہے۔ بہت نقصان ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر خطرناک حد تک نیچے چلا جاتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوائی جو اس دواجی صحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ کبھی بھی مستند ڈاکٹر کے مشورے کے یہ بغیر، مستند جو ہوتا ہے یہ کوئی مشہور بندے کی، مشہور نہیں، جو پراپر کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ایم بی بی ایس ہوتے ہیں، ہاں وہ یہ ایم بی بی ایس میاں جی بیوی، نہیں، بیچلر آف میڈیسن، اچھا، یعنی ان کے پاس 2 ڈگریاں ہوتی ہیں، اچھا، بیچلر آف میڈیسن ہاں جی، اور بیچلر آف سرجری۔ ٹھیک ہے نا، بیچلر یہ وہ میرے جیسے بندے کو نہیں کہتے؟ وہ کنوارا پن جو ہوتا ہے نا وہ اور چیز ہوتی ہاں ہے تو یہ۔ میں بھی تو بس ایسا ہی ہوں نا جی، چلیے آپ، بہرحال، اچھا،
جو مستند ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے مشورے سے یہ دوائی استعمال کرنی چاہیے، ہاں جی، اور کبھی بھی ہاں جی، کسی کے کہنے پر، دوستوں کے مشورے پر، یا جو سوشل میڈیا میں آپ کے پاس اشتہار آتے ہیں نا، وہ ماجی ٹھوٹ کا بھی اشتہار آتا ہے اس میں. اچھا، ہاں وہ کہتا ہے میری بڑی مشہوری ہے، یہ جو ٹیلی فون کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہوتا، ہاں سوشل میڈیا جو ہوتا ہے، سوشل جی میڈیا، جی جی جی، وہ کہتا ہے میں بڑے پیسے ہزاروں روپیہ میں دیتا ہوں یہ اشتہار بنوانے کا اور پھر چلانے کا، تو یہ تو میں تو بڑا مشہور آدمی ہوں، مجھے کہہ رہا تھا. امام دین آج آپ نے کام کرنا ہے. کیا جب کام؟ آپ چوپال میں جائیں گے نا ہاں جی، تو ہاں آپ نے یہ بات لازمی لوگوں کو بتانی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو نسخے دستیاب ہیں، ہاں جی، جو لوگ اشتہاروں کے ذریعے اپنی دوائیں بیچتے ہیں، جی جی. ان کو کبھی استعمال نہ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ان کو یہ کہوں گا ماجے ٹھوٹ کے خلاف میں گمنام خط لکھوں گا اور اس کی فوٹو کاپیاں کرا کے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں پھینک کے آؤں گا. وہ تو آپ پھینک کے آئیں گے، تو اگر وہ غلط کام کرتے ہیں آپ نے ان کو دکان کیوں دی؟ ہے نہیں نہیں، مجھے تو بعد میں پتہ لگا نا جی، میں تو غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. میں نے کہا چلو وہ اپنا باہر کی طرف وہ بیٹھک ہے بنی ہوئی چھوٹی سی، تو میں نے کہا کرایہ آ جائے گا، کوئی بندے کا ہاتھ ہی ذرا سبلا ہو جاتا ہے. مگر جب میں نے اس کو دینے کے بعد ایسے ہی انٹرویو کرنے کی کوشش کی تو اس نے جب اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں ماجا ٹھوٹ، باتیں سن کے میں نے کہا تو نرا ہی ٹھوٹ ہے. امام دین ہم نے دیکھا اسپتالوں میں رات کے وقت ایمرجنسی وارڈ میں جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ، اچھا بہت زیادہ پریشر ہائی ہوگا یا بالکل ہی لو ہوگا، یا اچھا خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوگا، دل کی دھڑکن بہت تیز ہوگی. جب ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے یہ ادویات کھائی ہیں، اوئے ہوئے. اور ادویات کی مقدار بھی بہت زیادہ کھائی ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ جو دوائیوں کی ڈبیاں ہوتی ہیں جی، میں ان کو بھی بڑے غور سے دیکھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے امام دین، ٹھیک ہے، شاباش. اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ استعمال کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، اور یہ وہ والا مستند بھی مستند، لکھا آتا بالکل ہے. سرٹیفائیڈ. ہاں جی، تو مستند جو ہے ڈاکٹر اس کی صلاح کے بغیر مت کھائیں اور بالکل بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھیں. یہ دور رکھیں. بچوں کی بندہ کھاتا ہے تو وہ دوائی اس کو اور اس کا فنکشن ہوتا ہے، اور بچہ کھا لے تو اور فنکشن ہوتا ہے. اس لیے بالکل امام دین، بعض اوقات اللہ نہ کرے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ کیا چیز ہے، ہاں وہ تو کوئی ٹافی سمجھ کے، کوئی چیز سمجھ کے کھا لیتے ہیں. ہاں ہاں اور بچے کیا کرتے ہیں، وہ ایک آدھ گولی نہیں کھاتے، وہ مٹھی بھرتے ہیں اور منہ میں ڈال لیتے ہیں. اچھا، یہ آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دوائی کھانے کی چاہے کسی کی ہو، کسی مرض کی ہو، ایک اور شخص ہے اس کی عادت بھی ہے. وہ کون ہے بڑا؟ سانڈو میرا. پھر سانڈو آ گئے. وہ سانڈو نے تو آنا ہی آنا ہے. وہ سانڈو میرا جو ہے نا جی، اس کو کوئی کسی کی دوائی نظر آ جائے وہ ادھر ادھر دیکھ کے، اچھا اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں. امام دین ہوتا ہوگا، اچھا آپ خود بتاتے ہیں کہ سانس اس کا کتنا خراب ہوتا ہے، ہاں رات جی، کو کھانستا رہتا ہے، وہ ہاں جی، ہاں جی. خراٹے وہ کتنے لیتا ہے، پاؤں پر اس کے سوجن ہے. ایسے ہی آرہی گہری دوائیاں کھا کے نا ایک دفعہ وہ 9 دن بلوچ پڑا رہا تھا. بس یہ تو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کھانی. اور ایک اور عادت ہوتی ہے ہاں جی امام دین گھر میں بعض مریض ہوتے ہیں، جی جی، وہ ہائی بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ چونکہ ان کو وہ بیماری لاحق بیماری ہوتی ہے، یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یا ان کو انجائنا ہے، جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ دوائی کھا رہے ہوتے ہیں نا. اب گھر میں کسی اور کو بھی اگر یہ پرابلم ہو جائے ہاں، تو وہ یہ کہتے ہیں یہی دوائی کھا لو. یہ ٹھیک نہیں. نہیں، یہ سب سے غلط ہے. کیسے؟ بھئی وہ دوائی ان کو سوٹ کرتی ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ جن کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ تم یہ دوائی کھاؤ، ہاں. ان کو وہ دوائی نقصان کر جائے. اچھا، اس کی کوئی طاقت بھی ہوتی ہے 2 پوائنٹ فلانی اور 5 پوائنٹ فلانی؟ یہ بالکل مقدار ہوتی ہے ہر دوائی کی، اور یہ دوائی ہم نے ہر انسان کو سیٹ کرنی ہوتی ہے ان کے نفس کے مطابق، ان کے بلڈ پریشر کے مطابق، ان کے پھیپھڑوں کے مطابق، ان کے جسم کی دوسری کیفیات کے مطابق. مگر ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اندر سے ہر بندہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اور خون کا رنگ بھی ریڈ بلڈ ہی ہوتا ہے.
سرخ ہوتا ہے. ہاں جی سرخ وہ ریڈ ہی اس کو انگریزی میں بتا رہا ہوں. جی جی. تو ریڈ کلر کا خون ہوتا ہے تو دوائی علیحدہ علیحدہ ہوتی سب کی، ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے. یعنی بیماری وہی ہے اور دوائی علیحدہ علیحدہ ہے سب. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہماری ساخت ایک جیسی ہوتی ہے، ہمارے اعضا بھی ایک ہی انداز میں کام کرتے ہیں، جی جی. لیکن ہر انسان کا ماحول مختلف ہوتا ہے، اندر کا. اس کی پرورش مختلف ہوتی ہے. اچھا. جب ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے نا، ہاں جی. پھر اس کے خاندانی معاملات، وہ جینیٹک ایفیکٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو مختلف بنا دیتے ہیں امام ہوئے دین. ہوئے ہوئے. تو ایک تو ہمارے جینیٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں جو موروثی ہوتے ہیں، اور ایک ہمارا ماحول ہوتا ہے. اچھا. تو موروثیت اور ماحول پھر یہ مل کے تعین کرتے ہیں کہ ہمارا جسم کیسے کام کرے گا، ہمارے جسم کو کن کن چیزوں سے الرجی ہونی ہے، ہمارا جسم کن کن چیزوں کو قبول کرے گا، ہمیں کون کون سی بیماریاں ہوں گی، اچھا. ہمیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا. تو یہ تمام معاملات ہوتے ہیں جن پر ہم نگاہ رکھتے ہیں. ٹھیک.